وہ جو مائک گراتا تھا ایسے ایسے کر کے، پہلے دیکھتا تھا کہ مائک سارے جڑے ہوئے ہیں، جب وہ دیکھ لیتا تھا وہ بھٹو کی نقل کرتے ہو، وہ تو جوش خطابت میں گراتا تھا، تم تو ٹارگیٹڈ گراتے ہو۔ ہمیں میاں محمد نواز شریف کے علاوہ کوئی بھی وزیر اعظم قبول نہیں ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ نہیں یہ آپ کی مرضی، آپ کی مرضی تھوڑی ہے، میں نے آپ کو بتانا ہے کیا کرنا ہے آپ نے۔ بس آپ کی مہربانی سر۔ اور اپنی جھوٹ 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 بول رہا ہے۔ سردار محمد علی ایک منٹ، سردار صاحب ایک منٹ، خواجہ صاحب ایک منٹ، خواجہ صاحب ایک منٹ، سردار صاحب ایک منٹ۔ آپ اپنی باری پہ جیسے مرضی کہیں۔ تو جادوگر کی طرح آئے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے ایسے ایسے کر کے خالد صاحب گفتگو، او میری قوم سن لے۔ اچھا قوم کیا تھی؟ صرف چند مفاد پرستوں کا ٹولہ، لوٹے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ خداداد صلاحیت دی ہوئی ہے کہ ایک بندہ اگر جس کے اوپر 10 قتل بھی ہوئے ہوں اور اس نے بدلہ لینے ہونا ہو تو آگے ملک احمد خان بیٹھا ہوگا نا، تو میٹھی باتوں سے وہ ایسا زمین بوس ہو جائے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ۔ اور سر میں آپ کو ایک بتاؤں، اللہ گواہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو، میاں محمد شہباز شریف صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ جو نیگوسیشن ہو رہی ہے بٹوین امریکہ پاکستان اینڈ عراق، آپ جاتے تو 5 منٹ میں حل ہو جاتا۔ آپ کو کمال لو آدمی ہے، یہ وقت ضائع ہو رہا ہے سر اس قوم پر۔ میں سر اب آ گیا، سردار صاحب دیا ساریا گلاں تے نہ جانا۔ میں سر آپ کو میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں بڑا حقیقت پسند آدمی ہوں اور میں یہ بٹرنگ پہ بلیو کرنے والا آدمی نہیں ہوں، تبھی میری جماعت نے مجھے 2 دفعہ ٹکٹ نہیں دیا کیونکہ میں حق کی بات کرتا ہوں۔ آپ جھوٹ کی بات کرتے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، خدا گواہ ہے کہ جتنے بڑے جھوٹے آپ کی قیادت ہے، تاریخ میں اتنی بڑی مثال کسی کی نہیں ملی۔ اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والا ذوالفقار علی بھٹو ہے اور آپ نے اس پہ بھی میاں نواز شریف کو سپرسیڈ کر دیا۔ آپ بات کریں گے، آپ ہمیں دیں گے درس بہادری کے، صبر کے، برداشت کے، کس منہ سے آپ بات کرتے ہیں؟ آپ کی بے بسی، آپ کی لاچاری، آپ کی بزدلی امٹ امٹ کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ میں اگر کوئی اخلاقیات ہوتی تو یہ شخص کی تھوڑی بہت جو سیاسی کھٹ کماتا ہے وہ آپ کھا رہے ہیں۔ آپ میں تو اتنی جرت نہیں ہے، آپ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، آپ میں تو اتنی اللہ نے حوصلہ نہیں دیا کہ نہیں، ہمیں میاں محمد نواز شریف کے علاوہ کوئی بھی وزیر اعظم قبول نہیں ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ اتنے بے بس، اتنے لاچار ہیں۔ اور مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی کہ یہ انہوں نے تاثر دیا تھا کہ مارکہ حق کا ڈیزائنر، مارکہ حق کو جس نے ڈیزائن کیا وہ میاں محمد نواز شریف تھا، اور اس قرارداد میں ایک لفظ بھی انہوں نے میاں محمد نواز شریف کا لکھنا ان کو ضرورت نہیں ہوئی۔ جناب اسپیکر، آپ ہمیں درس دیں گے، آپ ہمیں بتائیں گے کہ سیاست کیسے ہوتی ہے، کیسے پولیٹیکل ورکر بنتے ہیں، کیسے کیا جاتا ہے۔ میرا لیڈر حسینی نظریے پہ یقین رکھنے والا لیڈر ہے، اور یاد رکھیں میں آپ کو بتا دوں، ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز۔ ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا۔ سردار صاحب کٹ موشن سر کہہ رہے ہیں آپ کٹ موشن، آپ نے ہمارے ساتھ آن دا فلور بات کی ہے۔ نہیں یہ آپ کی مرضی تھوڑی ہے، میں نے آپ کو بتانا ہے کیا کرنا ہے آپ نے۔ بس آپ کی مہربانی سر، اور میں نے وہ بتانا ہے جو کتاب میں ہے۔ بات یہ ہے، اور دیکھیں بات سنیں، جب آپ دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں نا بڑے مجھے پیارے لگتے ہیں۔ سے میرے لیڈر کے بارے میں، میرے حقوق پہ ڈاکہ مارنے والے، مجھے جب یہاں پہ حاجی قطب الدین والا یا مولوی محی الدین والا درس دیں گے، سردار صاحب کٹ موشن، اٹس آل بین ریکارڈڈ، کٹ موشن نہیں، کٹ موشن پہ تو آپ ہیلتھ پہ، انوائرمنٹ پہ، ہیلتھ پہ سر میں ہیلتھ پہ ہوں سر، ہیلتھ پہ میں ہیلتھ پہ آ رہا ہوں سر۔ تو ہیلتھ پہ نہیں پلیز جناب اسپیکر، جس نظام کی ہیلتھ تباہ ہوئی ہو، جس نظام کا سارا کچھ فنا ہوا ہو، اس پہ پھر سر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اسپیشلائز پہ بات کرو۔ میں کروں گا، میں آ رہا ہوں سر، میں آ رہا ہوں سر،
میں نے تو اپنی تقریر کے ابتدا میں کہا ہے کہ میں میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کی قدر کرتا ہوں کیونکہ وہ وفادار آدمی ہے. میں ہر وفادار بندے کی قدر کرتا ہوں چاہے وہ جس جماعت سے بھی ہے. آج اپنی جوش خطابت میں آپ نے ایک جماعت جو آپ کی اتحادی جماعت ہے اس کے لیڈر کا کیا ہوا کارنامہ وہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیا. آج آپ کو کسی قوم کو نہیں پتا کہ اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والا ذوالفقار علی بھٹو ہے اور آپ نے اس پہ بھی میاں نواز شریف کو سپرسیڈ کر دیا. یار آپ بس کریں یار. سردار صاحب کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہیلتھ کی کٹ موشن میں آپ سے میں سر ہیلتھ پہ آ رہا ہوں نا پلیز. اب دیکھیں سر کسی کی طبیعت صاف کرنا بھی ہیلتھ کا ہی ایک ایشو ہے. طبیعت صاف کرنا یا اس کو اوور آلنگ کرنا سر. میری بات سنیں. یہ تو دیکھیں نا وہ اعتزاز احسن صاحب نے جب چودھری نثار علی صاحب کو کہا تھا کہ I'll take you to the cleaners, I am taking them to the cleaners. سر اس طرح ہم روز یہ بھاشن سن رہے ہیں. وہ جناب میاں ہاں یہ آپ کا بجٹ ضرور ہے, خدا کی قسم یہ اشتہاری بجٹ سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. جدھر دیکھو میاں نواز شریف کی تصویر, جدھر دیکھو مریم نواز پرویز کی تصویر. سر وہ کہاں گیا وہ اعداد و شمار کا جادوگر, وہ جو مائک گراتا تھا ایسے ایسے کر کے, پہلے دیکھتا تھا کہ مائک سارے جڑے ہوئے ہیں, جب وہ دیکھ لیتا تھا وہ بھٹو کی نقل کرتے ہو, وہ تو جوش خطابت میں گراتا تھا, تم تو ٹارگیٹڈ گراتے ہو. آپ نے تو یہ کہا تھا, میاں مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں اس کی تصدیق کی. آپ جھوٹ کی بات کرتے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے. خدا گواہ ہے کہ جتنے بڑے جھوٹے آپ کی قیادت ہے تاریخ میں اتنی بڑی مثال کسی کی نہیں ملی. اور آپ نے کہا تھا کہ میں بھٹی گیٹ میں زرداری کا پیٹ کاٹ کے اس قوم کی اندر سے لوٹی ہوئی مال نکالوں گا. آپ نے کہا تھا 2022 کی جب سر حکومت گرائی گئی تو جادوگر کی طرح آئے, سوٹڈ بوٹڈ ہو کے ایسے ایسے کر کے خالد صاحب گفتگو. میری قوم سن لے. اچھا قوم کیا تھی؟ صرف صرف چند مفاد پرستوں کا ٹولہ, لوٹے. مجھے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا میں آپ سے زبان کرتا ہوں ایسے ایسے کر کے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میں نے 6 مہینوں میں اس معیشت کو کھڑا نہ کر دیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. اب کیا نام رکھیں؟ کپڑے بھی بیچنے کی بات کی تھی, اور یہ بھی کہا تھا میں ادھار مانگنے نہیں آیا, میری ضرورت ہے. یہ بھی کہا تھا آپ نے, میں مانگنے نہیں آیا, مجبوری ہے. اور آپ تو مجبور لوگ ہیں. مت درس دیں, اس ملک کو آگے لے کے جائیں. سہولت کاری چھوڑیں. سہولت کاری نے پہلے بھی آپ کو ذلیل کیا ہوا ہے, اور اس سہولت کاری سے حاصل وصول کچھ نہیں ہونا. کل ہم بہتر سہولت کاری, ہم تو لعنت بھیج دیں سہولت کاریوں پہ. خدا را میرے لیڈر نے صرف ایک دفعہ اپنی بہن سے ڈیمانڈ کی تھی کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے. آپ ظالم نہیں ہیں تو کون ہے؟ آپ تو خدا گواہ. کل میڈم عظمیٰ بخاری آئیں اور انہوں نے کہا کہ جناب یزید کا نام کیوں لیا؟ وہ یار ہر دور میں یزید رہا ہے, اس دور میں بھی یزید ہے, اور آپ تو خدا گواہ ہے, آپ تو پیروکار ہیں اس کے جدیدی فلسفے کے, آپ پیروکار ہیں. آپ نے ایک دفعہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ میرے لیڈر. I hate to interfere. میری بات سنیں, میری ایک سیکنڈ. طارق صاحب پلیز, میاں صاحب پلیز ایک سیکنڈ. I hate to interfere. I hate to interfere. دیکھیں میری بات سنیں ایک سیکنڈ یار خالد. میں سردار صاحب ایک منٹ. دیکھیں میں صرف آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, میرا اور کوئی مدعا نہیں ہے. دیکھیں کل میں نے آپ کو جنرل ڈسکشن کے دوران 2 رول مجھے ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ ایز اے پریزائڈ, میری بات سن لیں پہلے. یو ڈونٹ نو دیٹ واٹ آئی ایم ٹیلنگ. تو اگر میں جو بتا رہا ہوں اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو میں آپ کی معاونت کے لیے بتا رہا ہوں. جنرل ڈسکشن کے جو ہمارے رولز ہیں ان میں گنجائش ہے کہ بجٹ پہ بات کرتے ہوئے میٹر دیر انٹو میٹرز آف پرنسپل, تو میٹرز آف پرنسپل پہ پولیٹیکل بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک, وہ ہے جنرل ڈسکشن کے دوران. تو میں نے بہت مترضع پوزیشن کے باوجود جو معزز وزراء کرام نے لی,
تو میں نے یہ آپ کے سامنے کہا کہ آپ اپنی بات کریں اور اپنا معافی الضمیر بیان کریں. کٹ موشنز میں دقت یہ ہے کہ جتنے بھی رولز میں نے دیکھے ہیں اور میں نے جتنی لبرل انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے 203 کی یا فائنینشیل میٹر کے سارے رولز کی، اس میں آپ ضمناً تو کوئی ایک آدھا حوالہ سیاسی انداز میں دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے کٹ موشن دی ہے کہ اس مد میں جو حکومت نے مانگا ہے کہ مجھے اتنے پیسے تفویض کر دیے جائیں، ان میں 1 روپیہ کٹ لگا دیں، اور کس بنیاد پہ پھر آپ کو صحت کی اس پالیسی پہ، ادروائز یہ مجھے رولز کی پابندی ہے. تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اس کٹ موشن پہ بات کر لیں، اور میں باقی بھی تمام معزز ممبرز سے درخواست کروں گا پلیز. قائدانہ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اور آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا زبردست، اور یہ میں نے ابھی اس وقت صاحب یہ میں ایک سیکنڈ میں عرض کروں جی، یہ رول 140 کا میں آپ کو صرف پڑھ کے دینے لگا ہوں تاکہ میٹر نہیں، میں صرف ایک تھا اس میں آپ کو مدد مل جائے گی. اب آپ نے یہ جو کٹ موشن دیا اس میں آپ نے یہ کہا کہ دا اماؤنٹ آف دا ڈیمانڈ بی ریڈیوس ٹو ₹1. ٹھیک، ریپرزینٹنگ سردار صاحب پلیز، سردار محمد علی خان، ریپرزینٹنگ ڈس اپروول، میری سن تو لیں، ریپرزینٹنگ ڈس اپروول آف دا پالیسی انڈر لائنگ دا ڈیمانڈ. Such a motion shall be known as a disapproval of policy cut. A member giving notice of such motion shall indicate in precise terms the particulars of the policy which he proposes to discuss. The discussion shall be confined to the specific point or points mentioned in the notice, and it shall be open to members to advocate an alternative policy. اب یہ میں نے صرف آپ کی معاونت کے لیے تھا، آپ نے کیونکہ بات کر لی ہے کافی، اب میری درخواست ہے کہ اس پیرائے میں رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ ساری پروسیڈنگ ریکارڈڈ ہے. چیئر کی ہر ڈائریکشن کا میں احترام کروں گا، لیکن سر اس میں یہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ خداداد صلاحیت دی ہوئی ہے کہ ایک بندہ اگر جس کے اوپر 10 قتل بھی ہوئے ہوں اور اس نے بدلہ لینے ہونا ہو تو آگے ملک احمد خان بیٹھا ہوگا نا، تو میٹھی باتوں سے وہ ایسا زمین بوس ہو جائے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ. اور سر میں آپ کو ایک بتاؤں، اللہ گواہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو، میاں محمد شہباز شریف صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ جو نیگوسیشن ہو رہی ہے بٹوین امریکہ، پاکستان اینڈ عراق، آپ جاتے تو 5 منٹ میں حل ہو جاتا. آپ کو کمال آدمی ہیں، یہ وقت ضائع ہو رہا ہے سر اس قوم پر. میں سر اب آ گیا اب سر ہیلتھ پہ آ گیا، صحت پہ آ گیا. سردار صاحب دیا ساری گلاں تے نہ جانا. میں سر آپ کو میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں بڑا حقیقت پسند آدمی ہوں، اور میں یہ بٹرنگ پہ بلیو کرنے والا آدمی نہیں ہوں. تبھی میری جماعت نے مجھے 2 دفعہ ٹکٹ نہیں دیا، کیونکہ میں حق کی بات کرتا ہوں. ادھر بٹرنگ کا رواج ہے سر. اچھا اب گزارش یہ ہے سر، اور آپ کے ساتھ تو میرا بڑا زبردست ٹائم گزرا ہوا ہے سر. میں یہ نہیں کلیم کرتا کہ میں بھابھی سے زیادہ آپ کو جانتا ہوں، لیکن 19-20 کا مقابلہ ہوگا. میرے ساتھ آپ کا بڑا اچھا ٹائم گزرا ہوا ہے. اچھا سر اب گزارش یہ ہے، اچھا اب سر آگے ہیلتھ پہ. اچھا سر اب کیا ہے ہیلتھ پہ بات کی جائے. 76 ارب روپیہ صرف رکھا گیا سر. 20 ارب صرف بغض عمران خان میں میاں محمد نواز شریف کے نام پہ ایک کینسر اسپتال کا بنا دینا، یہ سر یہ کہاں کا انصاف ہے سر. یہ میرے پنڈی کے دوست بیٹھے ہیں، ان کو کہیں حلف دیں کہ پنجاب کارڈیالوجی سینٹر پنڈی جو ہے، میاں ملک افتخار عباسی صاحب حلف دے دیں کہ کیا دل کے مریض 1 سال انتظار ان کو ٹائم نہیں مل رہا. سر جو بندہ زندگی اور موت کی کشمکش میں اس اسپتال میں جاتا ہے، ایک عرصے تک بہت اچھا کام ہوتا رہا، وہاں پہ مفت علاج ہوتا رہا. آج سر وہاں پہ مفت علاج نہیں ہے، کیونکہ میں نے ریسنٹلی ایک مریض بھیجا جس کے پاس سر جس سے انہوں نے 3 لاکھ ڈیمانڈ کیا. اچھا سر میں اگر میرے گھر میں روشنی نہیں ہوگی یا میرے ضلع میں روشنی نہیں ہوگی، سر پورا پاکستان روشن ہو جائے، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
سر میرے تحصیلوں کے 2 تحصیلیں جو بین الصوبائی شاہراہ پہ جناب اسپیکر فتح جنگ اور حسن ابدال، سر بوز عمران خان حکومت میں 2022 سے آپ کو میں نے کال اٹینشن پیش کی تھی. وہ میرے بھائی ہیلتھ منسٹر یہاں پہ مجھے نظر آئے تھے، ان کی مجھے جھلکی آئی تھی. انہوں نے سر آپ کے سامنے کہا تھا کہ میں سر اب کیا کروں، میں یہ انگلی کھا گئی ہے اس قوم کو، یہ شہباز شریف کی انگلی یہ والی. انہوں نے یہی انگلی چلائی تھی ایسے ایسے کر کے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ سر 3 سال سے وہ بلڈنگ تیار ہے، اسٹرکچر تیار ہے. اور سر آپ پورا ریکارڈ نکالیں، ہر روز اگر 4 سے 5 ایکسیڈنٹ اور وہاں پہ اموات نہ ہو تو میں سر مجرم. سر حسن ابدال، آج میں نے ایک آرٹیکل دیکھا، اس میں ان کے سکھ یاتریوں کی ایک بہت بڑا ایونٹ آ رہا ہے، اس پہ حسن ابدال کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے، اس میں میں تعریف کرتا ہوں. لیکن سر حسن ابدال 2 بین الصوبائی شاہراہوں پہ ہے. ایک سر جو ہزارہ کو جا رہی ہے، جس کو کسی زبردست سلک روٹ جو تھا آپ کا، اور ایک سر جو پرانا جی ٹی روڈ ہے. سر دیر از نو ٹراما سینٹر. خدا کی قسم ہر دوسرا مریض از ریفرڈ ٹو پنڈی، از ریفرڈ ٹو اٹک. اور اللہ گواہ ہے سر وہاں پہ ڈاکٹروں کی وہ حالت ہے کہ خدا کی قسم کرپشن کی انبار لگے ہوئے ہیں. حال ہی 1-1.5 مہینہ پہلے جناب چیئر، میرے ایک حلقے کا گاؤں ہے خدا، یونین کاؤنسل برہان کا گاؤں ہے سر. ہمارے پاس فتح جنگ میں ایک مندرا والی سرکار کا بہت بڑا دربار ہے، جہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو بھی کسی زمانے میں گئی تھی. وہاں پہ ایک سالانہ میلہ لگتا ہے سر. وہاں کے لوگ ڈمپر میں کوئی 50-60-70 لوگ ڈمپر پہ گئے، راستے میں اس ڈرائیور کی نااہلی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا سر. سر موقع پہ 3 لوگ مارے گئے سر، اور سر 40 سے 45 لوگ اس گاؤں کے زخمی تھے سر. اللہ گواہ ہے کہ وہاں کا جو ایس ایچ او تھا اس نے اور وہاں کی جو لوکل لوگ تھے، اور اپنی مدد آپ کے تحت کی، تو ہیومنلی پاسبل ہے ہی نہیں کہ جہاں پہ 40-45 کیجویلٹیز یا زخمی ہو جائیں تو ان کو ایٹ دا مومنٹ یا ود ان اے اسپین آف ٹائم آپ ان کو کہیں لے کے جا سکیں. انہوں نے اپنی مدد آپ کے طور پہ اس کو ایمبولینسوں کو کوئی 5,000 دیا، کوئی 10,000 دیا. لیکن سر سب سے بڑھ کے جو ظلم ہوا، اللہ گواہ ہے سر کہ جس ہسپتال میں گئے، چاہے وہ واہ والے میں گئے، چاہے وہ پنڈی آئے، سر ان غریبوں سے 3 سے لے کے 13 لاکھ روپے تک ڈیمانڈ کی گئی. سر وہ کھانے کی روٹی کو ترس رہے تھے. سر آپ کا ہیلتھ سسٹم، آپ نے 2 ہی نعرے مارے تھے جناب اسپیکر، ذمہ داروں کو تو مار دیا نا، ان کے ساتھ تو آپ نے دشمنی کی ایک اعلیٰ ترین مثال قائم کی ہوئی ہے. سر 2 ہی شعبے تھے آپ کے، ایک ہیلتھ اور ایک تعلیم. سر خدا کی قسم ہیلتھ تباہ و برباد ہو گیا ہے. اور کہاں کی آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں یار، آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے کیوں آپ لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑ رکھے ہیں؟ آپ کے پاس تو آج کی ڈیٹ میں فتح جنگ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں اللہ گواہ ایک دوائی نہیں ہے. سر کیا کر رہے ہیں سر؟ آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں اس معاشرے کو؟ کہاں لے کے جا رہے ہیں سر؟ یہ دیکھیں نا، میرا کام، میں آپ کے توسط سے، میں آپ کے توسط سے یہ خواجہ صاحب ایسے، خواجہ عمران نذیر صاحب، سر خواجہ عمران نذیر صاحب اپنی جھوٹ 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 بول رہا ہے. سردار محمد علی 1 منٹ، سردار صاحب 1 منٹ، خواجہ صاحب 1 منٹ، خواجہ صاحب 1 منٹ، سردار صاحب 1 منٹ. آپ اپنی باری پہ جیسے مرضی کہیں، کبھی کسی 1 سیکنڈ نہیں ٹھہرے.